نہیں ہے. شب برات ان کی ہے. کیوں شب برات ہے؟ کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ آج کے دن امام زمانہ مہدی علیہ السلام کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی. چونکہ اہل سنت والجماعت میں امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو جب ہمارے یہاں امام مہدی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو ولادت ان کی تاریخ ولادت منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تمام خرافات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب سے شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور آج تک جگہ جگہ دکانیں لگی ہوئی ہیں گولے پٹاخوں کی. اسلام میں اس چیز کی کہیں گنجائش کسی موقع پر بھی نہیں ہے. اس بارود کے چھڑانے کی، اس شور شغب کے کرنے کی، اس بےہودہ خرافات کی ان اسلام میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سب ان کی ایجاد ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی ان کے. جبکہ فضیلت کس رات کی ہے؟ فضیلت شب قدر کی ہے. اور جو آیت پڑھ کر کچھ لوگ لیلۃ مبارکہ کی صرف دھوکہ کھا گئے ہیں، وہ لیلۃ مبارکہ بھی شب قدر ہے اور لیلۃ القدر بھی شب قدر ہی ہے. اس رات کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، امام زمانہ کی پیدائش سے اس رات کو جوڑنے کے لیے اس رات کو اتنا بڑھایا کہ شب قدر کا مرتبہ بھی اس سے کچھ کم نظر آنے لگا. اسی لیے اس میں خرافات ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ پیدائش کا دن ہے امام زمانہ. اب سنیوں کو پتہ نہیں کہ ہم گولے کیوں چھڑا رہے ہیں، ہم پٹاخے کیوں چھڑا رہے ہیں. ارے بھائی اگر یہ عبادت کی رات ہم نے مان لیا، عبادت کی رات ہے تو عبادت کو اس غیر شرعی چیز سے میں کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ غیر شرعی کام اس میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گولے پٹاخے اسلام میں جائز ہے ہی نہیں، کسی موقع پر بھی جائز نہیں. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ آج کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر، ہے نا؟ سنتے چلے آ رہا ہے نا کہ آج کی رات کثرت سے فرشتے اترتے ہیں. تو جب فرشتے اترتے ہیں، جب یہ بدبو ہمیں نقصان دے رہی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کی نوری مخلوق کو اس سے کتنی دشواری ہو رہی ہوگی، کتنی دقت. کیا آ جائیں گے بستی میں؟ رحمت کے فرشتے کیا اس بستی میں داخل ہو جائیں گے جس میں یہ گولے پٹاخے چھوٹ رہے ہو، جس میں یہ بارود کی بدبو پھیل رہی ہو؟ سمجھو مسلمان، غور کرو ہمیں کس طرف لے جایا گیا، ہم کیا تھے، ہمیں کیا بنا دیا گیا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تھا، اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، میرے نبی کی سنتوں پر چلو. اس کو چھوڑ کر ہمیں غیر شرعی کاموں کی طرف لے جایا گیا اور ہم خوشی خوشی ادھر چلے گئے. کچھ لا علمی اور کچھ ایسی باتوں میں مزہ آتا ہے. جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں نا، انسان ان کی طرف کو طبعاً جلدی چلا کرتا ہے. اور جو نیک کام ہوتے ہیں، جو آخرت سنوارنے والے کام ہوتے ہیں، جو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے تعلق قائم کرنے والے کام ہوتے ہیں، ان کی طرف اس انسان کی طبیعت ذرا دیر میں چلا کرتی ہے. کیونکہ ان سے انسان کو ملنے والا ہوتا ہے تو شیطان اس میں رکاوٹ بنتا ہے. ان کاموں میں شیطان رکاوٹ نہیں بنتا. کوئی کہتا ہے لوگ بڑے دھوم دھام سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہو رہی. وہ تو کہہ رہا ہاں کرو خوب کرو، میرا ہی تو کام کر رہا ہے، خوب کرو. جو کام نیک ہوگا، جو مصرف نیک ہوگا، اس میں خرچ کرنے سے انسان کترائے گا. کیونکہ شیطان کہے گا ارے تیرا سرمایہ خرچ ہو جائے گا، تیرا سرمایہ ختم ہو جائے گا، تو کلاش ہو جائے گا، تو بھکاری بن جائے گا، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کیے دے رہا ہے. اور اگر کسی باحجات جگہ خرچ کرو گے تو شیطان کرے گا کر میرا تو کام کر رہا ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ رات جب آپ اس میں آئے ہیں، اس میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو میرا آپ کو ایک صلاح ہے، ایک مشورہ ہے. اگر آپ کے ذمہ مثال کے طور پر کسی کا قرض ہے تو پہلے آپ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کریں گے یا اپنا کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کے ذمہ جو قرض ہے پہلے وہ اتارنے کی کوشش کریں گے نا. بھیا پہلے قرض اتر جائے، بعد میں کوئی اور کام کرو.
تو یہ آپ نفلیں پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے نا، ان کی جگہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی نپٹا لو. ساری رات میں 50 نمازیں بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے ذمے سے وہ 50 نمازیں اتر جائیں گی، کیونکہ وہ قرض ہے آپ کے ذمے. قرض کا دینا ضروری ہے اور نفلوں کا پڑھنا اتنا ضروری نہیں. جب سارے سال فرض نماز چھوڑی ہے تو نفلوں سے کیا کام چلے گا بھائی؟ نفلوں سے کام بھی اسی کا چلے گا جو فرض نماز کا پابند ہے. اس کی فرض نمازوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو وہ نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. اور جو سرحد ندارت پورے سال نماز کی پرواہ نہیں، کیا نفلوں سے کام چلنے والا اس کا کچھ نہیں. جو ثوابات سنتے چلا رہے اتنے ثواب مل جائیں کہ لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ پورے سال کی نماز کا ثواب مل گیا. ارے نہیں ملتا بھائی. یہ ہر 5 وقت میں جو مؤذن آپ سے کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، یہ دیکھو آؤ نماز کے لیے، مؤذن کہتا نا. دیکھو میری بات سنو، مسلمانوں غور کرو، مسلمانوں غور کرو. آئندہ سال میں رہوں نہ رہے، آپ میں سے کوئی نہ رہے، میں نہ رہوں، میری آج کی بات غور سے سن لو. آپ روزانہ اذان سنتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، کیا کہتا ہے مؤذن؟ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ایک ہے. سب سارے مسلمان تقریباً جانتے ہیں اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر کے معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا. کیا معنی ہے؟ بولو سب، کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا. اللہ ہماری کھیتی سے بھی بڑا، ہماری تجارت سے بھی بڑا، ہماری یار دوستی سے بھی بڑا، ہمارے گھر سے بھی بڑا، ہمارے بیوی بچوں سے بھی بڑا. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کے بعد پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں تو کوئی بھی نہیں. پہلے اللہ نے کیا کہلوایا؟ لا، کچھ بھی نہیں ہے. لا کے معنی نہیں کچھ نہیں، لا کے معنی کچھ نہیں مگر آگے کیا کہا؟ الا اللہ، مگر اللہ. عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ. بتایا کس نے؟ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے؟ اگلے جملے میں مؤذن نے وہ بتا دیا. کس نے بتایا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اللہ نے ہمیں ایک نبی کو مبعوث کیا، اللہ نے ایک رسول ہم نے بھیجا، اللہ نے ایک رسول ہم نے بھیجا. اس نے بتایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اللہ کو معبود مان لیا. اب اے مؤذن تو ہم کو بلا رہا، ہم کریں کیا؟ ہم کریں کیا؟ تو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. بھائی میری تم سے کچھ ذاتی غرض نہیں ہے، تم سے کچھ بھیک نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، کسی چیز کا سوال نہیں کر رہا. میں نے جو اللہ کی بڑائی بیان کی، میں نے جو اللہ کی ربوبیت بیان کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. بھائی ہم نے اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کو ایک بھی مان لیا، اور اللہ کو اپنا رب بھی مان لیا، اللہ کو اپنا معبود بھی مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بھی مان لیا، اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی. اب ہمیں ملے گا کیا؟ انسان کی فطرت ہے نا کہ کوئی کام کرے معاوضہ تو ملے. کوئی کام انسان کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے مجھے اس پر کوئی اجرت ملے گی، اس پر کوئی مزدوری ملے گی، اس کو پر کوئی معاوضہ ملے گا. تو مؤذن ہمیں کہتا ہے حی علی الفلاح، اللہ کو اپنا رب مانو گے، اللہ کو سب سے بڑا مانو گے، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو گے اور نماز قائم کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی. اور کامیابی، یہ فلاح کا لفظ جو ہے نا، یہ دنیا کی کامیابی کے لیے، یہ فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت کی کامیابی پر مشتمل ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اس لفظ میں کہ اگر تم یہ تمام کام کرو گے تو تمہیں اللہ
اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اب یہ تم دل پر ہاتھ رکھ کے تمام مسلمان جتنے یہاں ہو یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہو؟ اللہ کو بڑا مانتے ہو تو اللہ کے مؤذن کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو یہ ہمارے ایمان کی لچک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لچک دی ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اسے کافر مت کہو، اسے فاسق کہو، لیکن اور تین ائمہ جو ہیں تینوں کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اور تم نے سنا ہے عبد القادر جیلانی پیران پیر، پیروں کے دستگیر ہے نا، غوث اعظم، سنا تم نے نام سنا نا؟ چھوٹی کتاب میں ہندی کتابوں میں واقع آیا ہے سچے بالک کے نام سے ہے نا، عبد القادر جیلانی کا۔ انہوں نے کیا فرمایا اپنی کتاب میں؟ کیا لکھا؟ غنیت الطالبین ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا جائے، بے نمازی کے جنازے میں شامل نہ ہوا جائے، بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور بے نمازی کو مسلمان نہ گردانا جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم، پیروں کے پیر، پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ کامیابی چاہتے ہو نا؟ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی آپ کو دین میں ملے گی، کامیابی آپ کو نماز کے اندر ملے گی، کیونکہ جو مؤذن کہہ رہا نا اگر نماز پڑھو گے، اللہ کو بڑا مانو گے، رسول اللہ کو رسول مانو گے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو گے اور نماز ادا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو جس طرح سے آج مسجد بھری ہوئی ہے، ہر نماز کے وقت میں ایسے ہی مسجد بھرنی پڑے گی، ورنہ تو ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن لوگ دودھ پلاتی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے کی حالت میں، لوگوں کو دیکھے گا کہ جیسے نشے کی حالت میں ہو۔ یقیناً وہ نشہ نہیں ہوگا، حقیقتاً وہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس دن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی زندگی ہے اس میں اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ بچہ پورے سال امتحان کی تیاری کرتا ہے تاکہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ ہم بھی یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجے، ہم بھی یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 60-70 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی ہمیں دے کر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ دیکھیں میرے بندے کیا کام کر کے آتے ہیں، اگر مجھ کو راضی کر کے آئیں گے تو میں اپنا پسندیدہ ٹھکانہ جنت میں ان کو داخل کر دوں گا، اور اگر مجھے ناراض کر کے آئے تو میرے نبی کے حوض کوثر کے پاس میرے پھٹک سکیں گے اور میری جنت کے قریب پہنچ سکیں گے۔ اگر جنت چاہیے اور حوض کوثر سے سیراب ہونا آپ کو چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا آپ کی طبیعت میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، معلوم ہے نا؟ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ارے جس امت کے لیے میں نے پتھر کھائے، ارے جس امت کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ارے جس امت کے لیے میں نے دو بیٹیوں کو اپنی بیوہ کرایا، جس امت کے لیے میں نے طائف کے میدان میں جسم کو لہو لہان کرایا، جس امت کے لیے میں ساری رات رویا، ساری رات ان کے لیے دعائیں کی، ساری رات اپنے سجدے کو سر سے نہ اٹھایا، سر کو سجدے سے نہ اٹھایا، وہ امت کے اعمال ہیں جو نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہے، جو روزوں کی پرواہ نہیں کر رہے، جن کی زندگی غیروں کے مطابق گزر رہی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی یا راحت پہنچتی ہوگی یا تکلیف پہنچتی ہوگی؟ خدا کے لیے اپنے نبی کو تکلیف نہ دو۔ آپ بہت تکلیفیں اٹھا کر دنیا سے گئے ہیں، بہت تکلیف ہے، بہت مکے والوں نے آپ کو ستایا ہے، لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا ہمارے لیے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ مکے والے تو آپ کے پاس آئے،
مکے والے سے اکٹھا ہو گیا ہے محمد کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو مکے کی کوئی حسینہ تو جس حسینہ پر تم ہاتھ رکھ دو گے اس سے تمہاری شادی کر دی جائے گی. اگر چاہتے ہو بادشاہ بننا تو تم تمام مکے کے تم بادشاہ بنا دیں گے. اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو بہت سارا مال و دولت تم کو دے دیں گے. یہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان. ہمارے بزرگوں کی توہین کرنا چھوڑ دو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو قبول کر لیتے اور کہتے کہ ہاں میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں, ہاں میں حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے دولت درکار ہے, اب تو آپ ان پتھر کھاتے. کیوں لوگوں کی گالیاں سنتے؟ کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی دشمن ترازی کر رہا ہے, کوئی تانے دے رہا ہے, کوئی ابتر کہہ رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت کر رہا ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور ہمارے اعمال جب پیش ہوتے ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے ارے میرا امت ہے اور شراب پی رہا ہے. ہاں ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ لوگ مجھے کہاں ملتے ہیں؟ آج موقع ہے بتائی دیتا ہوں. یہ رات جو ہے اس کی فضیلتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے. لیکن 5 اشخاص ایسے ہیں جن کی اس عبادت میں کوشش اور محنت نہیں ہوتی. وہ کون 5 بد نصیب؟ نمبر 1 سننے نہیں دیتے, ہمیشہ شراب پینے والا ہو, جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو. ایسا شرابی جس نے کبھی پی لی اور پھر توبہ کر لیا اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو شراب کا عادی ہو, آپ کا عادی ہو, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور جو چغلی کھانے والا ہو, جو غیبت کرنے والا ہو, کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. بڑے پیار سے دوسرے چغلی کرتے پھرتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں, بڑا لطف اٹھاتے ہیں, ٹیسٹ آتا ہے دوسرے کی بات کرنے میں, دوسرے کی چغلی کرنے میں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں. شرابی داخل نہیں ہوگا, ماں باپ کا نافرمان وہ اس رات کی مغفرت و رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ بھی اس رات کی مغفرت اور رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہے, آج 4 پیسے ہمارے پاس آ گئے, غریب رشتہ دار نہیں, پھر ہم اس سے دوستی کریں گے جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہوگا. غریب کو تو ہم درکنار کر دیں گے, یہ ہمارا رشتہ دار نہیں. ہاں اگر پیسے والا ہے تو ہمارا رشتہ دار. جو رشتوں کو توڑنے والا ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں ملے گی. خدا کے لیے ان 5 باتوں پر عمل کر لو. اگر کسی کی زندگی میں 5 باتوں میں سے کوئی بات پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرے اور آئندہ زندگی اپنی مسلمانوں والی گزارے. واخر دعوانا الحمدللہ.